السلام علیکم دوستو. تو آج ہمارے مسجد میں تھا جوڑ ہو گیا ماشاءاللہ. کھانے کا انتظام تھا وہ بھی سب نپٹ گیا، اور اب ہم جماعت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. 3 دن یہ ہمارے جماعت میں جانے کا سامان ہے تامسٹ، جس میں ہم ٹائم پڑا تو کھانا بنائیں گے. اب اسے جو ہے تو گننا ہے، پیک کرنا ہے اور جماعت میں لے کر ساتھ میں جانا ہے. اور ہمارا بیگ جو ہے تو مسجد کے اندر ہے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں جانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ زندگی مختصر ہے، ایک دن ختم ہو جائیں گی. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر جو بھیجا ہے آخرت کی زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے، اور ہم لگ گئے دنیا کے چکر میں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں جانے کی کوشش کیجئے اور دوسروں کو بھی دعوت دیجیے اور نیک کام کرتے رہیے. یہ پانی کی بسلر ہے، باقی ابھی دینے کے. کھانے کا سامان تو باقی الحمدللہ سب پہنچ گیا. تو اللہ کے راستے میں جانا اس لیے ہے کہ ہماری زندگی میں اور ہر ایک امتی کی زندگی میں اللہ کا حکم آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے. ہم اس کو پہچانیں جس نے ہمیں بنایا. ہم کو بنانے والی ذات جو ہے تو صرف ایک اللہ کی ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور دنیا میں بھیجا اس لیے کہ ہم آخرت والی زندگی کی تیاری کریں. تو ابھی ہم جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو دوسروں کو حاجی نمازی بنانے کے لیے نہیں جا رہے، خود کی ذات کے لیے جا رہے. سب سے پہلے میرے زندگی کے اندر دین باقی رہے، اور جو ہے تو میری نسلوں کے اندر، میرے خاندان والوں کے زندگی کے اندر دین باقی رہے. یہ ہمارا مقصد ہے اللہ کے راستے میں جانے کا. اور یہ ہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت دے دے ہمارے ذریعے سے. اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں. تو یہ دعوت کا کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا، تو ہمیں یہ کام کرنا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینا ہے. تو آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اور آپ لوگ بھی جو ہے تو کوشش کیا کیجیے اللہ کے راستے میں جانے کی اور دوسروں کو دعوت دینے کی. 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کیجیے، اور 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ چاشتگی اور تہجد، اشراق، چاشت، توابین کی نماز بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم نے 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی کما کر بھی گھر کو لگا دی ہے، تو بھی ہم کو ہماری اولاد بھول جائیں گے ایک دن. تو ہم کو دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے. کہیں بچوں کو، بیوی کو، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم سے ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ بات کا ہمیں جو ہے تو ہر وقت دھیان رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے. بچوں کے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، جس نے ہم کو بنایا اور جس نے ہم کو زندگی دی. تو ہمیں اسے پہچاننا ہے اور اس کے حکموں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ زندگی مختصر ہے، پتہ نہیں کب جو ہے تو ہمیں موت آ جائے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اچھے کام کرنے کی کوشش کیجیے اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کیجیے. اور غیر ایمان والے ہو یا ایمان والے ہو، یعنی مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، یعنی کہ جو مسلم نہیں ہے وہ بھی، تو ان کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ ہمارے نبی نے ہم کو جو زندگی بتا کے گئے دنیا میں گزارنے کی، ہم کو دنیا میں رہ کے آئیڈیل اور نمونہ بننا ہے، نہ کہ ہمارا جو ہے تو نام راشن کارڈ میں، آدھار کارڈ میں نام مسلمان ہے لیکن ہمارے کام غیروں کے جیسے نہ ہو جائے. ایسے عمل نہیں کرنا ہے ہم کو. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، دوسروں کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کیجیے، وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو. ہاں، اور اپنے بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. کم زیادتی ہوئیں گی لیکن درگزر کرنا ہے، معافی مانگتے رہنا ہے، اور جو ہے تو اچھے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے. بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بہن بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور تمام رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ کے نبی نے کہے، ایک حدیث کا خلاصہ ہے، اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت کم ہوتی تو میرے سے لے لینا. اب جب اللہ کے نبی کہہ رہے جن کے صدقے میں دنیا کا وجود بخشے گیا تو ساری باتیں ختم ہو گئی یہاں پہ. تو میرے بھائی، معاف کرنے سے، کسی کو معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے. اور یہاں تک کہ بولے اللہ کے نبی نے، تو اگر آپ کسی کو معاف کرتے اور آپ کی عزت اگر کم ہو جائیں گی تو تم نے جو ہے تو میرے سے عزت لے لینا.
اگر عزت کم ہوئی تو تم نے کل قیامت کے دن مجھ سے عزت لے لینا. ہاں یہ حدیث کا خلاصہ ہے. تو میرے بھائی دوسروں کو معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ عزت بڑھاتے, کیونکہ عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی یقین نصیب فرمائے. السلام علیکم دوستو.